أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یہ سورۃ الناس اس کا نام ہے، اس لیے کہ پہلی آیت میں الناس کا لفظ ہے۔ الناس عربی زبان میں لوگوں کو کہتے ہیں، اور یہ دو آخری صورتیں ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، اس خاص واقعے میں نازل ہوئی اور ان کی میں فضائل و برکات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اس کو، اور تاکید سے پڑھنے کی تلقین فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کئی صحابہ نے بیان کیا کہ سفر میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، سخت اندھیرا ہو گیا، بارش ہو گئی، تو ہم نے اللہ کے نبی کو تلاش کیا، جب اللہ کے نبی مل گئی تو آپ نے فرمایا پڑھو۔ ہم نے پوچھا کیا پڑھیں؟ کہ پڑھو قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، پوری صورتیں ہیں نا۔ اس سے بہتر کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کے لیے نہیں ہے نا۔ اور اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ رات کو جب بستر پر جاؤ تب ان کو پڑھو، ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر، پہلے چہرے پر، سر پر، سامنے، یہ باقی جسم پر جہاں تک ہاتھ پہنچے۔ اللہ کے نبی خود بھی عمل فرماتے تھے، حالانکہ تو سارے نبیوں کے سردار تھے، سارے رسولوں کے امام تھے، آپ کے وہی آتی تھی، فرشتہ آتا تھا، لیکن اور آپ نے بھی فرمایا کہ اس کو صبح شام پڑھو، اور ایک حدیث میں ہے کہ اس کو ہر نماز کے بعد پڑھو، تو یہ بھی بہتر ہے۔ تو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس میں یہ فرق ہے کہ سورۃ الفلق میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کا حوالہ دے کر اس کے واسطے سے 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی۔ اس کو ہم لوگ پچھلے مرتبہ اس کا ترجمہ اور تفصیل دیکھ چکے ہیں۔ میں اللہ کے صبح کے رب کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں تمام مخلوقات کے شر سے، اور اندھیرے کے شر سے جب اندھیرا چھا جائے، اور جادو کرنے والیوں کے شر سے، حسد کرنے والوں کے شر سے۔ تو اللہ کی ایک صفت کا حوالہ دے کر 4 نقصان دہ والی چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے، اور وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا شر اور نقصان دنیاوی ہے، انسان کے جسم سے خارج ہے۔ جادوگر تکلیف پہنچاتا ہے تو کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے، جیسے اللہ کے نبی کو تکلیف دی۔ اسی طرح کوئی حسد کرتا ہے تو چالیں چلتا ہے نقصان پہنچانے کے لیے۔ اب سورۃ الناس جو آخری صورت ہے، اس میں ان شرور سے پناہ مانگی گئی جن کا تعلق آخرت سے ہے، انسان کے قلب سے ہے، انسان کے باطل سے ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کا ذکر کیا ہے۔ قل اعوذ برب الناس میں سارے لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، مالک الناس لوگوں کے شہنشاہ بادشاہ کی پناہ مانگتا ہوں، الہ الناس لوگوں کے معبود کی پناہ مانگتا ہوں۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ لوگوں کا پالنہار، لوگوں کا بادشاہ اور لوگوں کا معبود، حالانکہ اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کا پالنہار اللہ تعالیٰ ہے، رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، لیکن یہاں پر خاص طور پر لوگوں کا ذکر اس لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی شان جیسے انسانوں میں ظاہر ہوتی ہے، دوسری مخلوق میں ظاہر نہیں ہوتی۔ اور پھر جس چیز سے پناہ مانگی گئی ہے، شیطان کے شر سے، اس کے حملے سے، تو یہ معاملہ انسان کے ساتھ پیش آتا ہے، جانوروں کے ساتھ، دوسری مخلوق کے ساتھ پیش نہیں آتا، انسانوں کے ساتھ پیش آتا ہے، جنات کے ساتھ، زیادہ تر انسانوں کے ساتھ پیش آتا ہے، اور اس کا تعلق آخرت سے ہے۔
وہ تو شیطان جو حملہ کرتا ہے جس کا آگے ذکر ہے تو وہ قلب پر حملہ کرتا ہے نا، اس کا اثر یہ پڑتا ہے کہ وہ اس کے ایمان کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر اس میں کامیاب نہیں ہوتا تو کم سے کم کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا ایمان ناقص ہو جائے، اور ایمان اگر چلا گیا یا ناقص ہو گیا تو پھر آخرت برباد ہے نا۔ تو اس لیے بہت اہتمام سے اللہ کی 3 صفات کا ذکر کر کے کہ اللہ تعالیٰ پالنہار ہے، جو پالنے والا ہوتا ہے وہ جس کو پالتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے، ملک الناس لوگوں کا بادشاہ، بادشاہ رعیت کی حفاظت کرتا ہے، الہ الناس لوگوں کے معبود سے جو معبود ہے وہ عبادت کرنے والوں کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اس میں بتلایا گیا کہ اگر تم کو پناہ چاہیے، حفاظت چاہیے تو اس ذات کی حفاظت مانگو جس کے اندر یہ صفات ہیں، سب کو پالنے والا، وہی حقیقی مالک ہے، وہی سب کا بادشاہ ہے، اس سے پناہ مانگو۔ اس کے علاوہ کسی اور سے پناہ مانگنا یہ صحیح نہیں ہے، وہ ایمان کی کمزوری ہے نا۔ کس چیز سے پناہ مانگی گئی؟ من شر الوسواس الخناس، وسواس بہت وسوسہ ڈالنے والا، خناس پیچھے ہٹ جانے والا، بہت وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے، چھپ جانے والے کے شر سے، یعنی شیطان کے شر سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو فلق کے اندر ایک ہی صفت اللہ تعالیٰ کی ذکر کی، رب الفلق، صبح کا رب، یہاں پر 3 صفات کا ذکر کر کے پناہ مانگی گئی ایک ہی چیز سے۔ تو اس سے اس کی خطرناکی کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کا واسطہ حوالہ دے کر پناہ مانگی گئی، ایک سے شیطان کے وسوسے سے۔ تو شیطان کے وسوسہ اتنا خطرناک ہے کہ بہت اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سکھایا۔ قل ہے نا، قل کا مطلب ہے کہ آپ اس طرح سے کہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پوری امت کو تعلیم دی کہ شیطان کا حملہ بہت ہی شدید ہوتا ہے، بہت خطرناک ہے، وہ انسان کے ایمان کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے اور ناکام رہتا ہے، تو پھر کم سے کم ایمان کو کمزور کرنے کی تدبیر کرتا ہے نا۔ بھائی باہر کا جو دشمن ہے تو اس کی وجہ سے تو دنیاوی نعمت میں خطرہ پیدا ہوتا ہے، مال ہے، دولت ہے، اولاد ہے، عہدہ ہے، حکومت ہے، سلطنت ہے، لیکن شیطان کا جو حملہ ہوتا ہے تو وہ آدمی کے قلب پر ہوتا ہے، اس کا اثر دل پر ہوتا ہے، اور وہ اس کے ایمان کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ جو ہے وہ جان مال کی حفاظت سے زیادہ بہتر اور ضروری ایمان کی حفاظت ہے، اس لیے کہ ایمان کی حفاظت نہیں کی تو آخرت برباد ہو جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خسارہ۔ جان مال میں نقصان ہو گیا تو عارضی چیز ہے، جان مال تو جان بھی جانے والی، مال بھی چھوڑنا پڑے گا ہے نا۔ کل من علیہا فان، سب فنا ہو جائے گا، تو آدمی خود چلا جائے گا یا پھر وہ مال اس کے پاس سے چلا جائے گا۔ وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو کہ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ وسوسے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں برے خیالات ڈالتا ہے، اس کو برے خیالات کے ذریعے سے اس کو گناہ کی طرف اس کو مائل کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان جو ہے جب انسان کو غافل پاتا ہے تو اس کے دل کے پیچھے بیٹھ جاتا ہے اور اپنی سونڈ لگا دیتا ہے دل کے پیچھے، اور سونڈ کے ذریعے سے جیسے انجیکشن کے ذریعے سے انجیکٹ کیا جاتا ہے نا کسی چیز کو، تو جب مچھر بیٹھتا ہے تو سونڈ کے ذریعے سے ڈنک مارتا ہے اور خون پیتا ہے۔ ایسے ہی شیطان کا حال ہے، جب آدمی ذکر کرتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے، اللہ کے ذکر سے جو ہے اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اذان ہوتی ہے تو جہاں تک اذان کی آواز ہوتی ہے وہ دور بھاگ جاتا ہے ہوا چھوڑتا ہوا، اور پھر آ جاتا ہے، پھر تکبیر بھی اذان ہی کے الفاظ ہے تو پھر تکبیر سے فارغ ہوئے تو پھر آ جاتا ہے وسوسہ ڈالنے کے لیے، خیالات ڈالنے کے لیے۔ اسی لیے بسم اللہ اور الحمدللہ جس میں اللہ کی تعریف، اس سے پہلے شیطان کا علاج بتلایا گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ چاہے نماز میں ہو چاہے نماز سے باہر، قرآن سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ تعوذ، اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ کر کے پھر قرآن کی تلاوت، چاہے نماز سے خارج ہوں چاہے نماز کے اندر ہوں آپ، ہے نا۔ تو شیطان کے وسوسہ ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دل کے اندر خیال ڈالتا ہے، نظر نہیں آتا، خیالات ڈالتا ہے، برے خیالات ڈالتا ہے۔ اب وہ ہر عمل کے اندر انسان کے کام کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کا کام جو ہے اللہ کے لیے نہ ہو، اخلاص نہ ہو۔
حدیث میں آتا ہے کہ وضو کے لیے بھی ایک پوری جماعت ہے وسوسہ ڈالنے والی، اس کا نام ولہان ہے عربی کے اندر، یعنی اس کو اتنا زیادہ شوق ہے خلل ڈالنے اور وسوسہ ڈال کے اس کو بھٹکانے کا کہ بعض آدمی کو یہ بیماری ہو جاتی ہے کہ وہ وضو کرتے رہتے ہیں، وضو کرتے رہتے آدھا آدھا گھنٹہ ایک ایک گھنٹہ ہو جاتا ہے، وہ وسوسہ وہم کی بیماری مبتلا ہو جاتے ہیں، ہے نا۔ تو اب آدمی کب تک مقابلہ کرے گا؟ پھر چھوڑ کے بیٹھ جائے گا کہ بھائی کون، وہ یہی چاہتا ہے کہ نماز چھوڑ دے، تو وہ وضو کے ذریعے سے حملہ کرتا ہے نا۔ تو اللہ کے نبی نے علاج بتلایا ہر چیز کا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ایک ایک مرتبہ اعضاء کو دھوتا ہے نا، منہ ایک مرتبہ دھویا، ہاتھ ایک مرتبہ دھویا تو اس کا فرض ادا ہو گیا، اور جو دو دو مرتبہ دھوتا ہے تو اس کو دوہرا اجر ملتا ہے، اور فرمایا کہ جو 3 مرتبہ دھوتا ہے تو یہ میرا اور پہلے انبیاء کا طریقہ ہے، پہلے انبیاء بھی وضو کرتے تھے تو 3 مرتبہ دھوتے تھے، ہمارے نبی پاک علیہ السلام بھی 3 مرتبہ دھوتے تھے چہرہ ہاتھ پیروں کو، سر کا مسح ایک ہی مرتبہ کرنا ہے، 3 مرتبہ نہیں کرنا۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ میرا اور سارے انبیاء کا یعنی کامل ترین وضو ہے کہ جس میں 3 مرتبہ اعضاء کو دھویا جائے۔ پانی کم ہے، سفر میں ہے تو بات الگ ہے، ایک مرتبہ سے بھی کام چل جاتا ہے، فرض پورا ہو جاتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ جس نے اس سے زیادہ کیا اس نے ظلم کیا اور حد سے آگے بڑھ گیا، تو حضور نے بتایا کہ 3 آخری حد ہے، اور 3 مرتبہ دھو لیا، اب چاہے تم کو وہم ہو، ہے نا، اگر یقین ہے کہ بھائی وہ دعوت ہی رہ گئے تو پھر تو دھونا فرض اور ضروری ہے نا۔ اللہ تو جو ہے وہ ایک شخص نے، ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے یہ آ کر عرض کیا کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہوا نکل گئی، تو میں جاتا ہوں پھر سے وضو کرتا ہوں، بار بار یہ مجھے پیش آتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی تم کو نماز چھوڑ کر نہیں جانا جب تک کہ تم کو آواز نہ آئے یا بدبو محسوس نہ ہو۔ تو یہ اس وہم والے شخص کے لیے ہے جس کو وسوسہ آتا ہے نا، ہر ایک آدمی کے لیے نہیں ہے۔ تو کوئی یہ صحت مند آدمی کے لیے نہیں ہے، اس کو تو جب یقین ہو گیا کہ میرا وضو نہیں ہے تو وہ وضو کرنے کے لیے چلا جائے، لیکن جس کو وہم ہے، یہ وسوسہ آتا ہے، یہ خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں میری ہوا نکل گئی، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نفخ والی چیز کھاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر گوبھی کھا لیا آپ نے، پیٹ کے اندر گیس بنتی ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ وہ مخرج تک وہ ہوا آئی پھر لوٹ جاتی ہے نا، اور اس کو وہم ہوتا ہے کہ کہیں وضو تو نہیں ٹوٹ گیا، کہیں وضو تو نہیں ٹوٹ گیا، بار بار وضو کرتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ حضور نے اس کو علاج بتلا دیا کہ تب تک تم کو نماز چھوڑ کے جانا نہیں ہے وضو کے لیے جب تک کہ آواز نہ آئے یا بدبو محسوس نہ ہو، ہے نا۔ تو اس مرض وہم کے وسوسے کے مریض کے لیے ہے، مسئلہ سب کے لیے نہیں ہے۔ کم آدمی سوچے کہ بھائی بدبو تو آئی نہیں، آواز تو نہیں ہے، اس کو یقین ہے کہ میرا وضو نہیں ہے تو وضو کر لے اور بدبو کا انتظار نہ کرے۔ تو وضو کے لیے ایک ہوتا ہے نا، اور ہمارا خود دیکھا ہوا واقعہ ہے، جامعہ کے شروع زمانے میں ایک ماسٹر صاحب تھے علی گڑھ کے، ماسٹر پرویز صاحب، نمازی آدمی تھے، دیندار آدمی تھے، تو ان کو بھی یہ وہم ہوتا تھا کہ میرا وضو نہیں ہوا، میرا وضو نہیں ہوا، ہے نا۔ اب عالم سے پوچھتے تو عالم اس کو بتلا دیتے، آسانی سے جو ہے ان کا وہم دور ہو جاتا، لیکن اسے پوچھا نہیں، اپنے اندر خیالات کرتے رہے۔ اسی طرح کے اور بھی خیالات تھے، ہے نا، ان کے۔ تو اتفاق سے وہ جس کمرے میں رہتے تھے وہ کمرہ اب بھی ہے جامعہ میں، تو میں بھی شہر سے جاتا تھا تو اس کمرے میں ٹھہرتا تھا، دوپہر کو ظہر تک پڑھائی، پھر کھانا کھا کے ٹھہرتا، عصر بعد وہاں سے واپس آتا تھا۔ عصر بعد اساتذہ ٹہلنے جاتے ہیں، ادھر آگے سڑوا وڑوا ہے، تو ایک روز ماسٹر صاحب گئے تو واپس نہیں آئے۔ اب لوگوں نے کہا کہ یہ تو آ جاتے ہیں، مغرب کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، کیا ہوا۔ اور وہاں پر جو ہے نا کچھ ٹرک والے آتے ہیں، وہ سامان بھرتے ہیں، وہ خالی کرتے ہیں، ڈاؤن لوڈ اپلوڈ کرتے ہیں، تو انہوں نے وہ کنویں پر بھی جاتے ہیں پانی کے لیے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی کی لاش پڑی ہوئی اس میں اوندھی، تو اس نے کہا تو جامعہ کا کنواں ہے، جامعہ میں بتایا کہ ایک آدمی، لوگ گئے یہاں تو چپل باہر رکھی تھی، ان کی چپل پہنتے تھے، اسی وضو کر کے نماز پڑھتے تھے مسجد جا کر، اور وہ اندر جان نکل دی، خودکشی کر لی۔ تو دیکھیے وسوسے نے کہاں تک پہنچا دیا ہے نا۔ اگر وہ کسی عالم سے پوچھتے یا کسی تجربے کار دیندار آدمی سے پوچھتے، وہی بتاتا کہ میں اس کا خیال مت کرو، تو شیطان بہکا رہا ہے، پھسلا رہا ہے تم کو، تمہاری نماز خراب کرنا چاہتا ہے۔
الذی یوسوس فی صدور الناس، نماز میں بھی وسوسہ ڈالنے کے لیے آ جاتا ہے، اس لیے پہلے اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم ہے، پھر تلاوت شروع کرے گا آدمی۔ نماز میں وسوسہ ڈالتا ہے، اس کو طرح طرح کی حدیث میں آتا ہے کہ نماز سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، جہاں پر نیت باندھی اب ادھر ادھر کے خیالات شروع ہو گئے، اس سے ملنا ہے، اس کے پاس جانا ہے، اس سے اتنا پیسہ لینا ہے، اتنے پیسے، یہاں تک کہ وہ حرکات بھی بھول جاتا ہے اور تلاوت میں بھی غلطی آ جاتی ہے نا۔ یہ شیطان کے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان جو ہے اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، پھر اپنے اس کے جو چیلے چتنگڑے ہیں نا، چتنگڑے چھوٹے چھوٹے، ان سے رپورٹ لیتا ہے، تو وہ آگے رپورٹ دیتے ہیں، ایک کہتا ہے کہ بھئی آج میں ایک آدمی کے پیچھے لگا رہا وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے لیکن میں نے اس کو روک دیا، نماز پڑھنے نہیں جانا دیا۔ شیطان کہتا ہے تجھے کچھ نہیں کیا ہے نا۔ دوسرا آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ ایک آدمی نیکی کرنا چاہ رہا تھا، اس کو بہلا مسلا کر نیکی کی کام سے روک دیا۔ شیطان کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا، وہ مطمئن نہیں ہوتا۔ پھر ایک آدمی کہتا ہے، مطلب آدمی نہیں ہوتا، شیطان، وہ کہتا ہے کہ میں نے آج جو ہے وہ میاں بیوی کے پیچھے لگا رہا یہاں تک کہ جھگڑا کرا دیا، یہاں تک کہ طلاق کی نوبت آ گئی۔ شیطان سینے سے لگا رہتا ہے کہ یہ ہے اصل کام کرنے والا ہیرو ہے نا۔ تو یہ جھگڑے جو ہوتے ہیں میاں بیوی کے درمیان، اس میں شیطان کا دخل ہوتا ہے، بھائی غصہ شیطان سے آتا ہے نا۔ نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ میاں بیوی میں طلاقیں ہو جاتی ہے نا۔ اس کا علاج بھی اللہ کے نبی نے بتلایا، اللہ کے نبی نے علاج بتلایا، لیکن ہم لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ ہم نے یہ سب چیزیں جو کہ شیطان سے بچنے کی حفاظت کی چیزیں ہیں ہے نا، اس کو چھوڑ رکھا ہے، ہم اس کو دھیان ہی نہیں دیتے، اس لیے پھر سوچتے ہیں کہ اس نے جادو کرا دیا، اس نے کالا کرا دیا، اس نے یہ کرا دیا، وہ کرا دیا، خود بھی اپنی عقیدہ خراب کرتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں پر بھی شک کرتے ہیں۔ تو بھائی ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، خود بھی پڑھیں اس کو، اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے، اور بچوں کو بھی سکھائیں تاکہ وہ بھی ان آیتوں کے ذریعے سے، اللہ کے نام کے ذریعے سے، اللہ کے کلام کے ذریعے سے آفتوں مصیبتوں سے محفوظ رہیں ہے نا۔ فرمایا من الجنۃ والناس، یہ شیطان وسوسے ڈالنے والا، پیچھے ہٹ جانے والا، یہ جنوں میں سے ہو چاہے لوگوں میں سے ہو، آدمیوں میں سے ہو ہے نا۔ معلوم ہے کہ جیسے شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، بہلاتا ہے، پھسلاتا ہے، صحیح راستے سے نیکی کے کاموں سے روکتا ہے، ایسے کوئی احسان انسان بھی ہوتے ہیں، وہ شیاطین الجن ہیں، یہ شیاطین الانس ہیں ہے نا۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دوسروں کو جو ہے وہ نیکی سے ہٹا کر برائی کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج تو جو ہے وہ پرنٹ میڈیا ہے نا، اور الیکٹرک، تو اس کا تو کام ہی یہ ہے میڈیا والوں کا کہ اسلام کے بارے میں، اسلام کے احکام کے بارے میں ایسی باتیں آپس میں مباحثے پیش کرتے ہیں، ٹاک پیش کرتے ہیں کہ جو ہے وہ مسلمان سنیں اور ان کو اسلام کے بارے میں، احکام کے بارے میں شک و شبہ پیدا ہو جائے۔ جب شک و شبہ پیدا ہو جائے گا، دھیرے دھیرے وہ کمزور ہوتے ہوتے ایمان سے نکل بھی سکتا ہے۔ تو شیطان کے وسوسے ڈالنے، برے خیالات دل میں ڈالنے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ ایمانیات کے بارے میں وسوسے ڈالتا ہے۔ ایمانیات یعنی وہ چیزیں جن پر ایمان رکھنا، یقین رکھنا، اعتقاد رکھنا لازم اور فرض اور ضروری ہے۔ بچپن سے ہم لوگ پڑھتے ہیں، مکتب میں آج بھی بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس کو ایمان مفصل کہتے ہیں، یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اب اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کا یقین کرنا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے نا، اس کا وجود ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے وجود ہی کا انکار کرتے ہیں، ان کو دہریہ کہتے ہیں، وہ اللہ کے وجود ہی کو نہیں مانتے ہے نا۔ تو دنیا میں ایسے انکار کرنے والے کہ ہر چیز کا انکار کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فرشتے کچھ چیز نہیں ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جن کچھ نہیں ہے نا۔ مسلمانوں میں سے بھی ایسے لوگ، اور انہوں نے جو ہے تفسیر بھی کی، قرآن کا ترجمہ بھی کیا، حالانکہ پوری سورۃ الجن ایک پوری سورت ہے 2 رکوع کی 29ویں پارے میں، لیکن وہ گمراہی تو گمراہی ہے نا۔ تو سب سے پہلے ضروری کیا ہے ایمانیات میں؟ اللہ تعالیٰ کے وجود کا اقرار کرنا، یقین کرنا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ ایک دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے اچھے نام ہیں، انہیں ناموں سے پکارو۔ تو جو 99 صفات ہیں نا، صفاتی نام،
کہ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی، عالم ہے، خبیر ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے نا، ممیت ہے، موت دینے والا، محیی ہے، زندگی دینے والا. تو ان صفات کا بھی یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات حق ہے، برحق ہے. وہی روزی دینے والا ہے، کوئی اس کے علاوہ روزی نہیں دے سکتا. وہی اولاد دینے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی ہستی نہیں جو کسی کو اولاد دے. وہی موت دینے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی کسی کو موت نہیں دے سکتا. کوئی زندگی دینے والا ہے، کوئی کسی کو زندگی نہیں دے سکتا. تو اس کا یقین دل کے اندر ہونا چاہیے. اگر اس میں ذرا بھی 19-20 ہو گیا تو پھر آدمی اسلام ایمان سے نکل سکتا ہے نا. تو صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے، اللہ تعالیٰ کے نبی نے جوابات دیے. وہ پوری امت کے لیے، قیامت تک کے لیے اس میں رہنمائی ہے. تو بعض صحابہ نے اللہ کے نبی سے عرض کیا کہ ہمارے دل کے اندر ایسی باتیں آتی ہیں کہ ہم اس کو زبان پر نہیں لا سکتے. زبان پر لانا اس سے اچھا سمجھتا ہے کہ ہم جل کر کوئلہ ہو جائیں. جل کر کوئلہ ہو جانا بہتر سمجھتے ہیں. ان باتوں کو جو ہمارے دل میں آتی وسوسے، ان کو زبان سے بیان نہیں کر سکتے. تو ان بہت بھاری سمجھتے ہیں، اس کو زبان پر نہیں لا سکتے. تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ ایسی بات ہے؟ کہا ایک. تو حضور نے کہا کہ یہ تو کھلا ہوا ایمان ہے نا. یعنی تم اس چیز کو برا سمجھتے ہو ہے نا. تو معلوم ہے کہ ایمان موجود ہے، تبھی اس کو برا سمجھتے ہو اور زبان پر نہیں لا سکتے ہو ہے نا. اور ایک مرتبہ کسی صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ وساوس کے بارے میں اللہ کے نبی سے صحابی نے دریافت کیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ہے وہ یہ وساوس جو ہے وہ شیطان کے حملے سے ہیں. اور وساوس کے بارے میں مسئلہ یہی خیالات جو شیطان ڈالتا ہے دل کے اندر، تو جو اس کے اثر کو قبول کر لیتا ہے پھر وہ اس کے مطابق عمل کرتا ہے، تب تو اس کو گناہ ہوتا ہے اس کا. کوئی برائی کا ارادہ دل میں ڈالا کہ یہ مال اچھا ہے، اس میں مال غائب کرنے کا موقع اچھا ہے، مال غائب کر لیں گے. وہ خیال آیا تو اس پر کوئی پکڑ نہیں. جب اس پر عمل کرے گا، چوری کرے گا، تب جو ہے وہ چوری کا جرم لکھا جائے گا. اسی طرح جو ہے وہ کسی گناہ کا ارادہ کیا، مثال کے طور پر کسی عورت کو دیکھنے کا ارادہ ہوا لیکن دیکھا نہیں اس نے، اس شیطان کے وسوسے سے مقابلہ کیا، اپنے اوپر کنٹرول کیا، تو اسی وسوسہ خیال آنا یہ تو غیر اختیاری چیز ہے نا. تو اس وقت ہاں اس کے وسوسے کے مطابق عمل کرے. یہ زبان کے اندر مجلس میں بیٹھے ہم لوگ یہ ہے کوئی فلاں کی برائی کروں، اس کو غیبت کہتے ہیں، لیکن اس نے وہ برائی نہیں کی، غیبت نہیں کی. جیسے خیال آنا کوئی گناہ نہیں ہے نا. خیال تو غیر اختیاری چیز آتے رہتے ہیں. ہاں اگر وہ اپنی زبان سے اس کو کہے گا تو پھر یہ گناہ غیبت کا لکھا جائے گا. تو اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میری امت سے وہ چیزیں معاف کر دی گئیں جو جن کا ان کے دل میں خیال آتا ہے، جب تک کہ زبان سے نہ کہیں عمل نہ کریں. تو صرف خیال آنا یہ غیر اختیاری، اس پر کوئی پکڑ نہیں. تو شیطان کو جو اللہ نے اختیار دیا ہے ایسی حد تک دیا کہ وہ خیالات لا سکتا ہے وسوسے کے ذریعے سے، لیکن زبردستی عمل کرا دی اس کے اختیار میں نہیں ہے. بندہ عمل اپنے اختیار سے کرتا ہے. اگر اپنے اختیار سے وسوسے کا اثر قبول کر کے جھوٹ بول دیا، دھوکہ دے دیا، چوری کر لی، تو گناہ لکھا جائے گا اس کا. اور اس نے اگر اس وسوسے کو ٹال دیا، رد کر دیا اور مضبوط رہا اپنے عمل میں، کردار میں، تو کوئی گناہ نہیں اس کا. تو فرمایا کہ وسوسہ ڈالنے والے شیطان جنوں میں سے ہوتے ہیں. شیطان تو خود جن ہے نا. 15 بار میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کان من الجن کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور یہ جنوں میں سے ہے. تو ایسے ہی انسان بھی وسوسے ڈالتے ہیں. فرق یہ کہ بھائی وہ جو شیاطین ہیں وہ نظر نہیں آتے اور جو ہے وہ وسوسہ چھپ کے ڈالتے ہیں ہے نا. اور وسوسہ ڈال کے جو ہے وہ غائب ہو جاتے ہیں. جیسے چور ڈاکو ہوتا ہے، چوری کی ڈکیتی ڈالی، غائب ہو گئی وہاں سے. تو شیطان کی یہ ہے. اور انسان جو وسوسہ ڈالتے ہیں شیاطین الانس، انسانی شیطان، تو وہ نظر آتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں اور بات چیت کے ذریعے سے سامنے والے کو گناہوں کے بارے میں ایسی وہ اس کو جو ہے وہ
میٹھی چپڑی باتیں کرتے ہیں کہ وہ اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے کہ بھئی مثال کے طور پر فلاں جگہ میلہ لگا ہے، اس میں بڑا فیشن شو ہو رہا ہے، چلو وہاں پر ڈانس ہے اس سے۔ اب وہ آدمی اگر کمزور ہوا تو چلا جاتا ہے، گناہ میں پھنس جاتا ہے نا۔ اور اگر اس نے اپنے اوپر کنٹرول کیا تو وہ اس کے بہکاؤ میں نہیں آتا۔ تو آج کل تو یہ پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے، پہلے لٹریچر کے ذریعے سے گمراہ کیا جاتا تھا، یعنی ایسے قصے کہانیاں اور ناول کے ذریعے سے جو اس کے اخلاق خراب ہوتے ہیں۔ اب بہت زیادہ شیطانی عمل بہت تیز ہو گیا ہے، ٹی وی کے ذریعے سے اس میں ایسے پروگرام پیش کیے جاتے ہیں کہ وہ بے حیائی کے، عورتوں کو برہنہ لباس کے اندر پیش کیا جاتا ہے، اور اس میں سودی کاروبار کی ترغیب ہوتی ہے، اور جو ہے وہ ایسے ایسے مناظر، ایسے ایسے پروگرام دکھائے جاتے ہیں کہ دیکھنے اور سننے والا جو ہے وہ دھیرے دھیرے اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اور کبھی اس کا ایمان سلبی ہو سکتا ہے۔ تو اب ہمارا فرض کیا ہے کہ ایمان بہت قیمتی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، تو جو قیمتی چیز کسی کے پاس ہوتی ہے تو اس کی حفاظت کی وہ فکر کرتا ہے، ہر قیمت پر اس کو بچانے کی، حفاظت کی فکر کرتا ہے نا۔ لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ ٹی وی کے گھر میں ٹی وی لا کے رکھ دیا، وہ شیطان کا پٹارا ہے نا۔ تو اب وہ دیکھ رہے ہیں لوگ اس کو، اور اس کے اندر جو ہے وہ دوسرے مذاہب کے پروگرام بھی آتے ہیں ہے نا، اور اسلام کے بارے میں وہ لوگ جان بوجھ کر ایسا ڈیبیٹ پیش کرتے ہیں۔ کوئی ایسا آدمی لے آتے ہیں کرائے کا، چلو بھائی تم کو 10-20 ہزار دے دیں گے، وہ اس کو کرتا ٹوپی پہنا کے بٹھا دیا ہے نا، اور پھر اس سے وہ سوالات کرتا ہے تو وہ اس کے صحیح جواب نہیں دیتا، اس کو پتہ ہی نہیں، اس کو تو کرایہ کا ہے، تو قرآن حدیث میں جو اس کا جواب ہو تو اس کو پتہ ہی نہیں، اور اس کو بٹھایا اس لیے تاکہ وہ اسلام کا پہلو کمزور ہو۔ دیکھو اسلام کا یہ مسئلہ غلط ہے، اسلام کا یہ مسئلہ غلط ہے، جو ہے وہ اسلام کے اندر جو ہے وہ ظلم ہے، جو عورتوں کو بند کر کے رکھتے ہیں، ان کو جو ہے چہرہ کھولنے کی اجازت ہے، یہ ظلم ہے اور ان عورتوں کے حقوق کے خلاف ہے۔ ایسی پروگرام رات دن چلتے ہیں، اور جو لوگ جو ہیں اس کو دیکھتے ہیں، اس سے اثر لیتے ہیں۔ قرآن حدیث تو سننے کا شوق نہیں ہے ان کو، عالم سے جا کے مسئلہ پوچھنے کا شوق نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتے تو شیطان حلق مسلط رہتا ہے، ناپاک رہتے ہیں تو وہ خیالات بھی ناپاک ہیں، اور ناپاک خیالات شیطان اور ڈالتا ہے، تو پھر وہ اپنا ایمان خراب کر لیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں اس کو نہیں مانتا، میں اس کو نہیں مانتا ہے نا۔ کئی لوگ کہتے ہیں میں جادو کو نہیں مانتا، ارے بھائی جادو کا ذکر تو قرآن مجید میں ہے، اللہ کے نبی پر یہ جو صورتیں نازل ہوئی تو جادو کے ازالے کی تو نازل ہوئی تھی، تو وہ لیکن چونکہ اس کے علم صحیح نہیں، علماء کی صحبت نہیں، تو ایسے بے دینی کے وہ خیالات کا شکار ہو جاتا ہے نا۔ ایک شخص نے جو ہے حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی بڑے بزرگ ہیں، ہمارے ہندوستان کے علماء کے سردار ہیں، اور تو ان سے کہا کہ مجھے وسوسے آتے ہیں، بہت وسوسے آتے ہیں، تو حضرت نے کہا کہ بھائی دیکھو ہے نا، چور وہیں جاتا ہے جہاں پر مال ہوتا ہے نا، جب مال نہیں ہوتا ہے وہاں کیوں جائے گا؟ تو تمہارے پاس ایمان کی دولت ہے، اس کو چھیننے کے لیے شیطان آتا ہے، تو وسوسے کا آنا تو اس بات کی علامت ہے کہ تمہارے اندر ایمان موجود ہے، تبھی تو اس نے محنت کی، وہ آیا تم پر حملہ کرنے کے لیے ہے نا۔ تو ایک دوسرا واقعہ ہے کہ حضرت مفتی محمود الحسن صاحب، یہ مولانا زکریا صاحب جن کی فضائل اعمال ہے نا، ان کی خلیفہ ہوتے ہیں، بہت بڑے عالم تھے، دیوبند کے اندر صدر مفتی تھے۔ تو ایک مرتبہ ایک شیعہ آیا، اور وہ جب وہ پڑھاتے تھے دیوبند میں، اب تو انتقال ہو گیا ان کا، اور کئی دن رہا اور ان سے سوالات بھی کرتا رہا، ملتا بھی رہا، مہمان خانے میں ٹھہرا تھا۔ تو ایک دن اور شیعہ مذہب کی حقانیت کو ثابت کرنا چاہتا کہ شیعہ مذہب حق ہے، تو ایک روز اس نے کہا کہ اچھا اس زمانے میں، یہ آزادی سے پہلے کی بات ہے، قادیانیوں کا زور تھا، مرزا احمد غلام محمد قادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا نا ہے نا، وہ انگریزوں کا کھڑا ہوا کیا تھا، انگریزوں میں جو حکومت کی پورا سپورٹ انگریز حکومت کا اس کے ساتھ تھا، تو لوگ قادیانی ہو بھی رہے تھے، اپنے ایمان خراب کر رہے تھے، وہ اپنے آپ کو رسول کہتا تھا، آدمی قادیانی کے لوگ اس کو رسول مانتے ہیں، حالانکہ نبوت کا سلسلہ اور ہمارے نبی کا ختم ہو گیا، اس لیے آپ کو کہتے ہیں خاتم النبیین، سلسلہ آپ کا ختم ہو گیا، حضور نے فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن یہ گمراہ لوگ ہیں، تو گمراہ لوگ تو ایسے ہی اس کو نبی مانتے ہیں۔ تو اس نے کہا شیعہ نے حضرت مفتی صاحب سے کہ دیکھیے ہمارا شیعہ مذہب حق ہے، تو جتنے لوگ قادیانی ہوتے ہیں وہ سب سنی ہوتے ہیں، آج تک کوئی بھی شیعہ قادیانی نہیں ہوا۔ تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ شیطان بیوقوف تھوڑی ہے کہ خامخواہ اپنی محنت ضائع کرے گا، وہ جانتا ہے کہ شیعہ پہلے ہی کافر ہے، اس میں محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو ایمان والے
تو وساوس جو ہے نا ایمان والوں کو آتے ہیں، اور اس میں زیادہ تر دیندار طبقے کے لوگوں کو آتے ہیں۔ مفتی صاحب نے لکھا کہ نوجوان آتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولانا میں بہت پریشانی میں ہوں، اور خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں۔ تو مولانا پوچھے بھائی کیا خیال، تو میں بیان ہی نہیں کر سکتا اس کو، میں اس کو زبان پر لا ہی نہیں سکتا۔ ارے بھائی بیان کرو تب تو علاج بتلائیں گے، لیکن نہیں، وہ اتنے برے خیالات کہ میں زبان پر لا ہی نہیں سکتا۔ جیسے صحابہ نے کہا تھا کہ ایسے خیالات آتے ہیں کہ چل کر کوئلہ بن جانا بہتر سمجھتے ہیں اس کے مقابلے میں۔ تو بس ویسے ڈالتا ہے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے بارے میں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ موجود ہے کہ نہیں ہے نا بھائی۔ اس لیے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو نہیں مانتے، ان کو دہریہ کہتے ہیں ان کو۔ تو انکار کرنے والے نے ہر چیز کا انکار کیا، لیکن یہ حقیقت ایسی ہے کہ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ وہ حقیقت موت کی ہے۔ کسی دھرم، کسی زبان، کسی علاقے کے مان رہا ہو، وہ موت کو ضرور مانتا ہے، چاہے اللہ کو نہ مانتا ہو، کتاب اللہ کو نہ مانتا ہو، رسول اللہ کو نہ مانتا، لیکن موت تو رات دن دیکھتا ہے، اپنے رشتہ داروں میں، دوستوں میں، پڑوسی میں موت ہو رہی ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ بڑے سے بڑا دہریہ، بڑے سے بڑا منکر خدا اور رسول جو ہے اس حقیقت کو مانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور ساری جو کمال کی صفات اس کے اندر ہے۔ اور دوسرا ہے وہ ملائکتی، فرشتوں پر ایمان لانا۔ تو فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، معصوم ہیں، اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں، اس پہ کوتاہی نہیں کرتے۔ اور یہ فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کی ذمہ داری ان پر ڈال رکھی تھی۔ ایک طرح سے یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کا سٹاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نظام کائنات کی مختلف ڈیوٹیاں ان کی سپرد کر رکھی ہے۔ بارش برسانے کا کسی کی ذمہ ہے، اور ہوا چلانے کا ذمہ کسی کی ذمہ ہے، بادلوں کو ہانکنے کا، بارش برسانے کا ذمہ کسی کی، روح قبض کرنے کے لیے الگ ہے، اس کو ملک الموت کہتے ہیں، بارش برسانے کے لیے الگ ہے، ایسے مختلف کاموں کے لیے الگ الگ فرشتے ہیں۔ تو اس کا یقین رکھنا کہ فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، معصوم ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو کرتے ہیں، اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ آئندہ انشاءاللہ دوسری مجلس میں دعا فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین۔ الہی اپنے فضل خاص سے اپنی سچی محبت و اطاعت نصیب فرما، ایمان کامل عطا فرما، ایمان کے حملوں سے ہماری حفاظت فرما، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اتباع و پیروی وفاداری نصیب فرما، شیطان و نفس کی پیروی سے ہماری حفاظت فرما، اپنی نعمتوں کی شکر گزاری قدردانی نصیب فرما، ناشکری ناقدری سے ہماری حفاظت فرما، اپنی رضامندی والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ناراضگی والے کاموں اور باتوں سے ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو صحت و شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، شیطانی وساوس سے اس پر عمل کرنے سے ہماری حفاظت فرما، مصیبت زدوں کو مصیبت دور فرما، جو کچھ نقصان ہو رہا ہے کافروں کی طرف سے یا قدرتی آفات سے، مسلمانوں کو اس کی تلافی عطا فرما، اس کا نعمت البتہ عطا فرما، ظالموں، کافروں، ساحروں، دجالیوں، ابلیسوں کے سر سے، ان کی سازشوں سے ہماری حفاظت فرما، مقامات مقدسہ اور اسلامی ملکوں پر سے کافروں، ظالموں، دجالیوں کا قبضہ اور تسلط حکومت ختم کر کے ایمان والوں کی حکومت اور قبضہ تسلط قائم فرما، جو خیر و بھلائی اللہ کے نبی نے آپ سے مانگی ہم کو ساری امت کو عطا فرما، ان شرور و فتن سے اللہ کے نبی نے آپ کی پناہ چاہی، ہماری ساری امت کی اسے حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔